اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہونا کے حوالے سے ہے۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالتی ہیں۔ مثلا دودھ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات مذاق کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے بھی یہ کہہ دیتی ہیں کہ تو مرتا کیوں نہیں۔ اور جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ وہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ گرے گی۔ ناظرین گرامی، اپنی اس ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، کیا اسلام میں گالی دینا، برا بلا کہنا، دشنام دینا اور لعنت کرنا جائز ہے؟ دوستو، قرآن مجید، روایات اور مسلمانوں کی سیرت کے پیش نظر برا بلا کہنا یعنی گالی دینا خاص طور پر جھوٹ ہونے کی صورت میں شرح مقدس اسلام کی نظر میں حرام ہے اور ممنوع ہے، لیکن لعنت کا مسئلہ گالی سے مختلف ہے۔ ناظرین گرامی، لعنت کسی شخص کے برے اعمال سے بیزاری کا اظہار اور اس کے رحمت خدا سے دور ہونے کے لیے دعا کے معنی میں جائز ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بعض گروہوں کے برے اور ناپسندیدہ اعمال کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ اس طرح بعض صحابہ نے بھی بعض دوسرے صحابہ پر ان کے اعمال کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ ناظرین، شب و ستم، لعنت میں گالی دینا کسی فرد کو اس چیز سے توصیف کرنے کے معنی میں ہے جس سے وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ اسلام کی نظر میں شب و ستم کیا ہے؟ اسلام نے شب و ستم کو گالی دینے اور برا بلا کہنے کے معنی میں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور خبردار تم لوگ انہیں برا بلا کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بلا کہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دشنام دینا فسق اور گناہ ہے۔ ناظرین گرامی، جنگ صفین میں جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ علیہ السلام کے بعد صحابی شامیوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلا کر یوں مخاطب فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ دشنام یعنی گالی دینے والے ہوں، لیکن اگر ان کے کردار کی جانچ کرتے ہو اور اگر ان کے حالات پر نظر ڈالتے ہو تو قابل قبول متوجہ تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینے والا مومن اس شخص کے مانند ہے جو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا ہو۔ لیکن ہم امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد شک اور بدعت کرنے والوں کو پاؤ گے تو ان میں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو، ان میں سے اکثر کو کلام حق سے ذلیل و خوار کرو، ان کی بدگوئی کرو اور انہیں برہان و دلیل سے خاموش کرو، لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا نہ کر سکیں اور اسلام میں فساد پھیلانے والوں کی لالچ نہ کر سکیں، اور نتیجہ کے طور پر لوگ ان سے دوری اختیار کریں اور ان کی بدعتوں سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور خداوند اس کام کے بدلے میں آپ کے لیے ثواب لکھے گا اور آخرت میں آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ ناظرین، اس روایت میں شب و ستم سے مراد وہ سخت رویہ ہے جو بدعت کرنے والوں کو ذلیل و خوار کرے گا، اور اس کے سامنے ایسے کلام کیا جائے جو صحیح اور سچ ہو، نہ وہ کلام جو جھوٹا، دشنام اور گالی ہو۔ قدرتی طور پر اگر کچھ افراد دین اسلام کے برخلاف اقدامات کرنا چاہیں اور اس راہ میں کسی اقدام سے فرد و گزداشت نہ کریں اور ان کا مقابلہ صحیح طبی طور پر ممکن نہ ہو تو ان کے ساتھ نفسیاتی جنگ کے اصول کے مطابق مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ روایت بھی یہی چیز بیان کرتی ہے۔ ناظرین، مسئلہ لعنت شب و ستم سے مختلف ہے کہ معنی خوبی سے دور کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں راغب اصفہانی کہتے ہیں، لعنت کے معنی غضب کے ذریعے مسترد اور دور کرنا ہے۔ اگر لعنت خداوند متعال کی طرف سے ہے تو آخرت میں عذاب کے معنی ہے اور دنیا میں قبول و رحمت اور توفیق سے مرحوم ہونے کے معنی ہے، اور اگر انسان کی طرف سے ہو تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں دعائے نفرین کی درخواست کے معنی ہے۔ اس بنا پر لعنت کسی شخص کے اعمال سے بیزاری کا اظہار اور اس کے خدا سے دور ہونے کے لیے دعا کے معنی سے جائز ہے۔ ناظرین گرامی، خداوند متعال نے قرآن مجید میں کئی موقع پر متعدد گروہوں پر لعنت اور نفرین کی ہے، جیسے کہ ابلیس پر، اور تجھ پر میری قیامت تک لعنت ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، کافروں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، بے شک اللہ نے کفار پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے۔
سورہ احزاب آیت نمبر 64۔ اسی طرح ناظرین گرامی، ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کچھ یوں کی ہے: ہو جاؤ تیار ظالموں کہ یہ خدا کی لعنت ہے، سورہ ہود آیت نمبر 18۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں پر قطعاً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 54۔ ناظرین گرامی، لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت لفظ عربی زبان کا اسم مؤنث ہے۔ اس کے معنی نفرتیں، سرزش، دھتکار، سخت، سست اور برا بلا کہنے کے ہیں۔ لفظ لعنت اپنے مصدر مشتقات کے 41 مقامات پر قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اور ان میں سے بہت سے مقامات پر لعنت کی نسبت خود خداوند کی طرف سے دی گئی ہے۔ لفظ لعنت کے مقابلے پر شب و ستم گالی دینا ہے، کہ جو فقط ایک مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے اور سب کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی لعنت کے متعلق کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی، اور ویڈیو کے شروع میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہوگی۔ اب ذرا اس کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو دیتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ مستورات، صدقہ کیا کرو، بکثرت استغفار کیا کرو، بلا شبہ میں نے اہل دوزخ میں کثرت کی تعداد تمہاری ہی دیکھی ہے۔ ایک خاتون بولی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں ہماری کثرت کی تعداد کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور خدا کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے بڑھ کر عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کسی عقل مند آدمی پر غالب آنے والا نہیں دیکھا۔ خاتون بولی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل و دین میں ناقص کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقل کا نقصان یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ نمبر 1، عورت جہنم میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ نامحرموں سے بال نہیں چھپاتی تھی۔ نمبر 2، عورتیں عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ زبان درازی سے اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ نمبر 3، عورتیں عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ نمبر 4، ایام اطہر جب شروع ہوتا تو طہارت کا اہتمام نہیں کرتی، نماز پڑھنے میں لاپرواہی کرتی تھی۔ نمبر 5، عورت پر عذاب چغلی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ غیب یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے ناپسند کرے۔ چغلی کھانا یعنی فلاں میں یہ برائی ہے، اس نیت سے بتانا کہ ان میں بدگمانی، نا اتفاقی، لڑائی ہو تو چغلی ہے۔ نمبر 6، عورت اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی کہ وہ حسد کرتی تھی اور احسان جتلاتی تھی۔ حسد یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں یہ رکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ احسان جتلانا مطلب کسی کے ساتھ احسان کرنا، بعد میں اس کی مدد چاہنا، وہ نہ کرے تو کہنا کہ ہم نے تمہاری دفعہ تو تمہاری مدد کی تھی، تم نے ہماری دفعہ طوطے جیسی آنکھیں پھیری، یہ احسان جتلانا ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ نمبر 1، بالوں کے ذریعے سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری عورتیں زبان کے بل لٹکی ہوئی تھیں۔ تیسری، عورتوں کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے، ان کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے تھے۔ چوتھی، عورتوں کو سینے کے بل جہنم میں لٹکایا ہوا تھا۔ 5، عورتوں کا چہرہ خنزیر یعنی پگ کے چہرے کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جسم پر سانپ بچھو لپٹے ہوئے تھے۔ نمبر 6، عورت کتے کی شکل کی تھی اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی اور پخانے کے راستے نکل رہی تھی، اور عذاب دینے والا فرشتہ اسے مار رہا تھا۔ مشکات شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں، بہشت میں دیکھا تو تھوڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورتیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور رمضان کے روزے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور جائز امور میں اپنے خاوند کی اطاعت کریں اور جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گروہ کو دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں، اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت و آرائش کا مظاہرہ کرتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین اپنی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہے، وجہ جاننا چاہی تو فرمایا: میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر کئی طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو لعنت کرنے کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں۔ یہ لعنت کیا ہے، کہاں کہاں پر یہ کہی گئی اور کس وجہ سے کہی گئی، اور کثرت سے لعنت کہنے والی عورتوں کا کیا انجام ہوگا۔
ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔